बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था नहरों से मुतल्लिक और वकला का एक धरना जारी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही थी और आज हुकूमत ने घुटने टेकते हुए वो फ़ैसला वापस ले लिया, लेकिन अभी सिर्फ मनसूख हुआ है और ये दोबारा फ़ैसला होगा। और पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ हुकूमत ने सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग इस मसले को रोका है। अगला उनका प्लान और मनसूबा क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम दरख्वास्त के ऊपर पेशरफ सामने आई है। 4 सीनियर मोस्ट फ़ौजी अफसरान जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं उन्होंने अदालत से रजू किया है कि वो इमरान खान से मुल्क की सलामती के अहम मामलात के ऊपर मुलाकात करना चाहते हैं। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ आलिया हमज़ा की रिहाई की जो एक अच्छी खबर सामने आई है और दोबारा गिरफ़्तारी के बड़े दावे थे और कहा जा रहा था हसन अयूब जैसे लोगों की जानिब से कि उनको कई महीनों तक अब रिहाई नामुमकिन है, वो खैरियत से अपने घर पहुँचने वाली हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर और पंजाब से 5 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो लापता हुए थे, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन्स फाइल हुई। लाहौर हाई कोर्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि अबर गुल खान साहिबा ने एक केस में कहा था कि चूँकि वो जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनको नहीं बुलाया जा सकता, वो एक आर्मी ऑफिसर हैं और आर्टिकल 199 के तहत हम उनको नहीं बुला सकते, दरख्वास्त खारिज कर दी थी, जिसका फिर तस्करा सुप्रीम कोर्ट तक किया गया। अच्छा, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और आए रोज़ उनकी कभी एक वज़ीर से मुलाकात है, कभी दूसरे वज़ीर से, अब तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। एक पेज का फिर मज़ा तो आया ना। लेकिन जो साबिक 4 सदूर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इंतहाई अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली खबर ये है कि 9 मई के लाहौर के मुकदमात की हफ़्ते में 3 दिन समाअत हुआ करेगी। आज ऑर्डर जारी कर दिया है, हफ़्ते में 3 रोज़ समाअत हुआ करेगी 9 मई के मुकदमात की, चूँकि 4 महीनों में हर सूरत डिसाइड करना है और उनको डिसाइड करने के लिए फिर दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो भले सुबह से लेकर रात गए तक जिरा होती रहे और ट्रायल चलता रहे, किसी का राइट क्लोज़ हो जाए, किसी का जिरा का राइट क्लोज़ हो जाए, ऐसे ही करके हर सूरत 4 महीनों में ट्रायल कंप्लीट करने का चूँकि हुक्म आ चुका है, इस वजह से आज ये फ़ैसला हुआ है। लाहौर में एक डीजी की इस्तीफ़ा जो सामने आया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो तोशाखाना 2 केस है, इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त है तोशाखाना 2 केस में, और इमरान खान ने अदम एतमाद किया था जज राजा इनाम अमीन मिन्हास पर जो एडिशनल जज हैं, और उस वक्त कहा था कि चूँकि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हुक्म दे चुके हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस बन ही नहीं सकता था, चूँकि जो रसीदात थी वो उन्होंने जमा करवाई थी और कुछ छुपाया नहीं था। और फिर सबसे अहम चीज़ ये थी कि जो तोशाखाना की हिफाजत करने वाले लोग हैं या मुलाजमीन हैं उनमें से किसी को मुलज़िम भी नहीं बनाया गया। तो अदालत ने कहा था कि ये तो मुकदमा ही नहीं बनता, ये तो मुकदमा ही गैर कानूनी है। तो जब राजा इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत शुरू की तो उनको कहा गया कि हज़ूर वाला इसमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब सुन चुके हैं तो आप उनके पास भेज दें। साथ ये भी एतराज़ किया गया था कि राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब के जो भाई हैं वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं 9 मई GHQ केस में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़। लेकिन राजा इनाम अमीन मिन्हास ने वो इनकार कर दिया था बेंच से अलग होने का और केस को भी समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर ही ना किया। केस भी एक तरह से उसको भी फ़ाइलों के नीचे रख दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से। अब उसमें दरख्वास्त दायर की है कि मेहरबानी करके भले राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब भी सुने, खुदारा उसको समाअत के लिए मुकर्रर तो करें ताकि हम अपना जो मुद्दा है वो बयान कर सकें। तो अब कल समाअत होने जा रही है, ये अभी अर्ली हेयरिंग के ऊपर समाअत है। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अपीलें नहीं मुकर्रर हो रही, कई महीने गुजर गए हैं, सज़ाएँ रात के 9-9 बजे तक ट्रायल किया गया, रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल किया गया, हक़ के दिफा ख़त्म किए गए, हक़ के जिरा ख़त्म किया गया। लेकिन जब अपीलों की बारी आई तो कहा गया कि अपीलें रूटीन के साथ लगेंगी। अब बार बार दरख्वास्तें दी गई, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्तें दी गई, सज़ा सस्पेंड करने की दरख्वास्तें दी गई। अब अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्तें कहा गया मंजूर कर ली गई हैं। बाद में ऑर्डर ये आया कि दरख्वास्तों के ऊपर ये ऑर्डर किया है कि जुडिशल जो रजिस्ट्रार है, डिप्टी जुडिशल रजिस्ट्रार
وہ پالیسی پیش کرے کہ اپیلیں فکس کرنے کی پالیسی کیا ہے. مطلب ابھی وہی جو ارلی ہیئرنگ کی اور فکسیشن آف دی کیس کی درخواستیں تھیں وہی نہیں ڈیسائیڈ ہوئیں. تو یہی کام یہاں ہونا ہے. اور جیسے توہین عدالت میں آپ نے دیکھا کل سارا دن لگے رہے اور وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی اور وہ بھی ایک چوتھے جج کے پاس. اور پھر اس کے بعد اس جج صاحب نے کہا یہ میں سن نہیں سکتا تھا, وہ کہتے ہیں غلطی سے لگ گئی. اب دوبارہ کیس جانا تھا چیف جسٹس کے پاس کہ لارجر بینچ میں لگایا جائے, وہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں, فائل پہنچی ہی نہیں. اب کل جمعہ ہے اور جمعہ میں چونکہ 3 رکنی بینچ نہیں بیٹھتا تو یہ اگلے ہفتے تک چلا جائے گا. آج اتنا اہم دن تھا بھارت میں, آل پارٹیز کانفرنس تھی اور ہمارے ہاں پوری اپوزیشن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی کہ ہمارے لیڈرز کی ملاقات ہو جائے اور ہم اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ. آج پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ بطور پاکستانی ہمیں اس معاملے کے اوپر ایک ہونا ہے اور ہم ایک ہیں جب ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے, جب ملک کے تحفظ کی بات آتی ہے. اور پاکستانی بھارت کی اب دھمکیوں کو ایزی بھی نہیں لیتے. آج آپ نے دیکھا لاہور میں میچ چل رہا ہے تو وہ وہاں پہ ہاؤس فل ہے, تو لاہور کے عوام تو میچ انجوائے کر رہے ہیں, حالانکہ بارڈر پہ لاہور ہے. تو کوئی دھمکیوں کا کوئی کسی کو ٹینشن نہیں ہے. ویسا بھی خوف پاکستانیوں کے دلوں سے نکل چکا ہے. لیکن اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ نے سیاسی بصیرت کا آپ نے مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, نواز شریف کا ہے یا شہباز شریف کا ہے, کتنی مذمت ہوئی ہے, کتنا انڈیا کو جواب دیا گیا ہے. ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو تو سارا دن پریس کانفرنس چلتی ہے اور جب یہاں ہو تو ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. خیر, دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ڈی جی وارلڈ سٹی. یہ وارلڈ سٹی جو پرانا لاہور ہے جس کے سربراہ بھی نواز شریف کو بنایا گیا پرانے لاہور کی تزئین و آرائش کے لیے, یہ وارلڈ سٹی اس کو کہتے ہیں, وارلڈ سٹی لاہور. اس کے جو ڈی جی تھے وارلڈ سٹی لاہور اتھارٹی کے کامران لاشاری, وہ عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنا استعفیٰ مریم نواز کو بھجوا دیا ہے. استعفے کے متن میں ڈی جی وارلڈ سٹی نے کہا کہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں نے ڈی جی وارلڈ سٹی اتھارٹی کی ذمہ داری نبھائی. استعفیٰ میں لکھا کہ میں نے پوری امانت داری سے کوشش کی کہ پاکستان کے کلچر کو فروغ دیا جائے, پاکستان کا مثبت چہرہ دکھایا جائے, لیکن اب میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دیتا ہوں. اور چونکہ یہ وہ اتھارٹی ہے جس کے سربراہ اب نواز شریف بن چکے ہیں, یہ وارلڈ سٹی اتھارٹی ہے, تو اس کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور خبر تو یہی ہے کہ استعفیٰ دیا ہے, اب یہ نہیں پتہ کہ وہ لیا گیا یا کیا صورتحال ہے. افواج پاکستان کے 4 سینئر ریٹائرڈ افسران نے دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کی ہے اور یہ درخواست ایڈوکیٹ احسن ایاز خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود برکی, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد اکبر, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سکندر افضل اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق خان شامل ہیں. درخواست میں یہ دہشت گردی عدالت میں درخواست دی گئی ہے اور ان 4 ریٹائرڈ سینئر افسران نے عمران خان سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کی ہے. درخواست میں کہا ہے کہ عمران خان سے ہماری طویل ایسوسیشن رہی ہے, عمران خان سے چند اہم امور پر ملاقات کرنا ضروری ہے, اہم ملاقات کی اجازت دی جائے, اہم اور قومی ایشوز پر جلد از جلد ملاقات کا انتظام کروایا جائے. عمران خان سے اہم امور پر مشاورت کرنی ہے. جج امجد علی شاہ کل اس درخواست کے اوپر سماعت کریں گے. تو یہ 4 سینئر افسران ریٹائرڈ افسران کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اور وہ عمران خان سے اہم امور پر مشاورت کرنا چاہتے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے. دوسری طرف شہباز شریف, اور آپ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی بار ایسوسیشن اور سینئر وکلاء نے وہ جو ایک سرٹیفکیٹ تھا پانی سے متعلق اور وہ کینسل کر دیا تھا, معطل کر دیا تھا. پھر اس کے بعد 3 دن پہلے سماعت ہوئی تو صوبائی اور وفاقی حکومت نے کہا کہ کام روک دیا گیا ہے, 6 کینالز پہ کام روک دیا گیا ہے. یہ 3 دن پہلے سندھ ہائی کورٹ میں سٹیٹمنٹ دی جا چکی ہے اور 29 اپریل تک سماعت مزید وفاقی حکومت سے جواب کے لیے 29 اپریل کی تاریخ مقرر ہے. پورا سندھ 7 دن سے بند ہے, 40,000 سے زائد گاڑیاں وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں اور وکلاء اور اسٹوڈنٹس اور سیاسی لوگ, وہ پاکستان تحریک انصاف اور تمام سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج ہیں. اور اس کے بعد جب بلاول نے دیکھا کہ اب معاملات بہتر انداز میں کیسے حل ہو سکتے ہیں تو وہ شہباز شریف کے پاس پہنچے. انہوں نے اجلاس آپس میں میٹنگ کی. میٹنگ کے بعد کہا کہ جی فی الحال رکا جاتا ہے, 2 مئی کو سی سی آئی کا جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کا اجلاس بلایا جائے گا اور مزید بارگیننگ ہوگی. منظوری ہو چکی, جنہوں نے منظوری کروانی ہے ان کے سامنے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا نا کہ کون کہتا ہے کہ
پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھی ہے. جنہوں نے اتحاد کروایا ہوا ہے انہوں نے نہریں بھی بنانی ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال بن چکی تھی چونکہ آؤٹ آف کنٹرول بن چکی تھی، اس وجہ سے ایک دفعہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے 2 مئی تک کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا ہے. چونکہ ابھی تو ویسے بھی پانی بند ہو گیا ہے، سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا بھارت نے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ جناب والا ہم ہر صورت جو ہے نہروں کے معاملے پر بڑی سنجیدگی سے بات چیت کی ہے اور پیپلز پارٹی کو بتایا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بہتر انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں اور کسی صورت بھی جو ہے وہ ہم کسی صوبے کا حق نہیں کھائیں گے. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کر کے اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بٹھائیں گے. یعنی کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں ایک نقطہ اٹھایا گیا تھا، جس اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ تھا وہاں سندھ صوبے کی نمائندگی نہیں تھی، تو وہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا جب اس کو نمائندگی دے دی جائے گی. نمائندگی کس کو دے گی؟ اس آصف زرداری جنہوں نے پہلے خود رضامندی ظاہر کی ہے. اب فی الحال اب جو دوسری طرف یہ ہیں اپنا عامر وڑائچ جو صدر ہیں کراچی بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے کہا کہ جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا نا کام روکنے کا، ہم تب تک دھرنا نہیں ختم ہوگا. وزیر اعظم اگر اعلان کر سکتے ہیں تو نوٹیفیکیشن جاری کریں، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں. 2 مئی کو کیوں، اس کو کل ہی بلا لیں اور بلاول بھٹو کل کے جلسے میں نوٹیفیکیشن دکھاتے ہیں تو دکھائیں. سکھر نوٹیفیکیشن کے بغیر دھرنا ختم نہیں ہوگا. یہ عامر وڑائچ جو کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں جو دھرنا دے کے بیٹھے، انہوں نے اعلان کیا کہ نوٹیفیکیشن دیں، نوٹیفیکیشن کے بغیر نہیں ہم یہاں سے اٹھیں گے. دوسری طرف عالیہ حمزہ کو رہا کر دیا گیا ہے اٹک جیل سے. ان کی ضمانت ہوئی، ضمانت کے بعد کل بھی سارا دن پروسیجر ہوتا رہا، روبکار اسی ٹائم جاری ہو گئی تھی، کل بھی نہیں رہا کیا گیا اور آج بھی شام کے بعد ان کو رہا کیا گیا. حسن ایوب جو سرکاری صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ کئی مہینے جیل میں رہیں گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ وہ رہا ہو کے اپنے گھر لاہور پہنچنے والی ہیں. اٹک جیل میں ان کو رکھا ہوا تھا اور وہ وہاں سے گھر پہنچنے والی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی تھی اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگز اور آنا جانا، پھر چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملاقاتیں، پھر حنیف عباسی کے ساتھ ملاقاتیں. جو سابق 4 جو صدور ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ریاست علی آزاد، محمد شعیب شاہین، محمد عارف چودھری، زاہد محمود راجہ، انہوں نے جناب والا درخواست دائر کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق 4 صدور نے ججز کے ٹرانسفر کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا تاکہ وہ جو گیپ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ججز کے بعد سب سے بڑی اس حوالے سے متاثرہ ہو سکتی ہے تو وہ تو واپس لے لی. تو اب جو سینئر اور 4 سابق صدور ہیں انہوں نے درخواست دی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء وہ متاثرہ ہیں اور وہ اس وجہ سے بطور اسٹیک ہولڈر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے درخواست دائر کی ہے. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.